بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگوں نے فائنلی لیسن نمبر 45 پڑھنا ہے جو کہ ہمارے فائنل ٹرم کا بالکل لاسٹ چیپٹر ہے. الحمدللہ ہم لوگوں نے فائنل ٹرم کی ساری تیاری کر لی ہے. امید ہے کہ آپ لوگوں کی اب تیاری بہت اچھے سے ہو گئی ہوگی. نہیں ہوئی تو ایک دفعہ ہینڈ آؤٹ بھی پڑھ لیجیے گا, ساتھ ساتھ لیکچر سنتے جائیے گا. بہت اچھی تیاری آپ لوگوں کی ہو جائے گی 100%. آج ہم لوگ مائگریشن کے بارے میں پڑھتے ہیں. مائگریشن پہلے تھوڑا سا انٹروڈکشن دیا ہوا ہے. مائگریشن ہوتا کیا ہے, یعنی کہ آپ جب عارضی طور پہ یا ہمیشہ کے لیے موو کر جاتے ہیں کسی ایک پلیس سے دوسری پلیس کی طرف, تو آپ وہ اس کو مائگریشن کہتے ہیں. ان مائگریشن ایک ہوتی ہے. ان مائگریشن کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر کسی دوسرے کنٹری سے لوگ آپ لوگوں کی کنٹری میں آ رہے ہیں تو وہ آپ لوگوں کی ان مائگریشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, is the arriving of people in an area from other places. ٹھیک ہے. آؤٹ مائگریشن کیا ہوتی ہے کہ اگر کوئی آپ لوگوں کی اپنے ہی کنٹری کے سے کسی دوسرے کنٹری سے یعنی کہ باہر کے ممالک میں جاتا ہے تو وہ آپ لوگوں کی آؤٹ مائگریشن ہوتی ہے. اس کے بعد مائگریشن انٹرنل بھی ہو سکتی ہے, یعنی کہ ہماری اپنی کنٹری کے اندر ہی رہتے ہوئے ایک شہر سے دوسری شہر, ایک پروونس سے دوسرے پروونس میں, یا رورل سے اربن کی طرف جو لوگ موو کرتے ہیں تو وہ ہماری انٹرنل مائگریشن ہوتی ہے. یہاں پہ ڈیفینیشن بتائی ہوئی ہے کہ مائگریشن از اے موومنٹ آف پیپل. ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم لوگ دنیا میں کہیں بھی موو کریں تو وہ ہماری مائگریشن ہوتی ہے فار دا پرپز آف ٹیکنگ اپ پرماننٹ اور سیمی پرماننٹ ریزیڈنس. پرپز یعنی کہ کبھی کبھی ہم ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ وہاں پہ رہائش اختیار کرتے ہیں, کبھی کبھی ہم لوگ کچھ عرصے کے لیے رہائش اختیار کرتے ہیں, یوزولی اکراس پولیٹیکل باؤنڈری. زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنی جو پولیٹیکل باؤنڈری ہوتی ہے اس سے باہر چلے جاتے ہیں, یعنی کہ اپنی ہی کنٹری سے باہر چلے جاتے ہیں. ٹائپس آف مائگریشن ہے انٹرنل مائگریشن, یعنی کہ آپ کسی اپنے ہی اسٹیٹ میں رہتے ہوئے, اپنے ہی کانٹیننٹ, اپنے ہی کنٹری میں رہتے ہوئے کسی نئی جگہ آپ لوگ گھر بنا لیتے ہیں تو وہ آپ لوگوں کی انٹرنل مائگریشن ہوتی ہے. ایکسٹرنل مائگریشن کیا ہوتی ہے, آپ کسی نئے گھر میں چلے جاتے ہیں, کسی نئی جگہ آپ موو کرتے ہیں اپنی کنٹری سے باہر, یعنی کہ کسی دوسرے مختلف ملک میں. ایمیگریشن کیا ہوتی ہے, اگر آپ اپنا ملک چھوڑ کے دوسرے کنٹری میں جا رہے ہیں تو وہ آپ لوگوں کی ایمیگریشن ہے. ٹھیک ہے. اور امیگریشن کیا ہوتا ہے, اگر کوئی آپ کی کنٹری میں آ رہا ہے تو اس کو ہم لوگ امیگریشن کہتے ہیں. اب جو پیپل جو مائگریٹ کرتے ہیں ان کے مختلف نیمز ہوتے ہیں ڈیپینڈ آن دا کنڈیشن. ایمیگرینٹ کیا ہوتا ہے, جو بندہ اپنا ملک چھوڑ کے کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ایمیگرینٹ. امیگرینٹ کیا ہوتا ہے کہ جو بندہ دوسرا ملک چھوڑ کے ہمارے اپنے ملک میں جو ہے وہ آ کے رہائش اختیار کر لیتا ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں امیگرینٹ. ایک ہوتا ہے ریفیوجی. ریفیوجی کا مطلب ہوتا ہے باہر سے کوئی بندہ آیا ہے لیکن اس کو یہ ڈر ہے کہ وہ کوئی ریزنس کی وجہ سے اس کو کوئی اپنی جو ہے نا وہ جان کا خطرہ ہے, جیسے کسی ریس کی بنا پہ یا مذہبی وجہ سے یا نیشنلٹی کی وجہ سے یا پولیٹیکل یا سوشل اوریجن کسی بھی وجہ سے اس کو اپنی جان کا خطرہ تھا, وہ اپنی جان بچانے کے لیے جو ہے وہ آپ لوگوں کی کنٹری میں آیا تو آپ لوگ اس کو ریفیوجی کہتے ہیں, پناہ گزین کہتے ہیں. ایک ہوتے ہیں آئی ڈی پی یعنی کہ انٹرنلی ڈسپلیسڈ پیپل, یعنی کہ آپ کسی کو ایک جگہ چھوڑ کے کسی دوسری جگہ جانے کے لیے کہتے ہیں کیونکہ وہاں پہ جو انفیوریبل کنڈیشنز ہیں تو وہ آپ لوگوں کی انٹرنل ڈسپلیسڈ پیپل ہوتے ہیں. لیکن آپ لوگ اس کو یہ نہیں کہتے کہ آپ ملک سے باہر چلے جائیں. جیسے آپ فار ایگزامپل کہیں کسی علاقے میں سیلاب آنے کا خطرہ ہے تو آپ لوگوں کو وہاں سے موو کر کے سیف مقام پہ پہنچا دیتے ہیں تو وہ آپ لوگوں کا انٹرنلی ڈسپلیسڈ پیپل ہو جاتے ہیں. اب ہیومن مائگریشن کے بارے میں مختلف تھیوریز ہیں. مائگریشن جو ہے نا وہ ایک کمپلیکس فینومینا ہے, یعنی کہ مختلف اس کے زاویے ہیں. ڈٹرمن کرتا ہے کہ آپ لوگوں کی جو اکنامک فیکٹرز ہوتے ہیں, آپ لوگوں کی پولیٹیکل فیکٹرز ہوتے ہیں, سوشل فیکٹرز ہوتے ہیں, انوائرمنٹ, یہ ان سب وجہ سے جو ہے نا آپ لوگوں کی مائگریشن ڈٹرمن آپ کر سکتے ہیں, یعنی کہ یہ سارے فیکٹرز ہی افیکٹ کرتے ہیں آپ لوگوں کی مائگریشن کو. اٹ از آلسو ڈٹرمنڈ بائی دی پرسیپشن اینڈ بیہیویئر آف انڈیویجول کنسرن, یعنی کہ انسان کیا سوچتا ہے, انسان کس طرح بیہیو کرتا ہے, اس وجہ سے بھی وہ ہے نا وہ مائگریشن کرتا ہے. تو سب سے پہلی تھیوری ہماری ریونسٹائنز لا آف مائگریشن. ریونسٹائنز لا یہ کہتا ہے کہ جو مائگریشن اور ڈسٹینس ہے اس میں انورس ریلیشن ہے, یعنی کہ جتنا زیادہ ڈسٹینس مائگریٹ کرنے کے لیے ہوگا تو اتنا ہی آپ جو ہے وہ مائگریشن کم کریں گے. اگر کوئی آپ لوگوں کو کہیں نزدیک کہیں شفٹ ہونے کا کہہ رہے تو آپ لوگ مائگریشن جو ہے وہ زیادہ کریں گے. وہ کہتا ہے کہ زیادہ تر جو ہماری مائگریشن ہوتی ہے وہ ہم لوگ چھوٹے چھوٹے ڈسٹینسز پہ موو کر کے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ ہم نے تھوڑا سا, اور یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیڈ ہوتی ہے, یعنی کہ ہم لوگ نے تھوڑے سے فاصلے تک مائگریٹ کیا, پھر اس کے بعد تھوڑے اور فاصلے پہ مائگریٹ کیا. اس طرح سے جو رورل ایریاز کے جو انہیبیٹنٹس ہوتے ہیں, رورل ایریا کے جو رہنے والے ہوتے ہیں, وہ موبلٹی زیادہ کرتے ہیں کیونکہ ان کو زیادہ خواہش ہوتی ہے شہروں کی طرف موو کرنے کی. مائگریشن اس کے بعد ہائیلی ایج سلیکٹیو بھی ہوتی ہے, یعنی کہ بچے جیسے دیکھ لیں ان کو کوئی جو ہے نا مائگریشن کا شوق نہیں ہوتا. زیادہ تر جو ایڈلٹس ہوتے ہیں نا ان کو زیادہ وہ مائگریشن کرتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کو امپلائمنٹ چاہیے ہوتی ہے, وہ ان کو سیٹل ہونے کی جو ہے نا وہ خواہش ہوتی ہے زیادہ. مائگریشن مینلی ڈیپینڈ کرتی ہے آپ لوگوں کے اکنامک ریزنس پہ. اکنامک ریزنس یعنی کہ آپ لوگوں کی جیب میں جو جتنا پیسہ وغیرہ ہو نا وہ ایک اکنامک چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے.
اکنامک آپ یہی سمجھ لیں، یعنی کہ آپ لوگوں کے جو وہ کمائی کے لیے یا ذریعہ معاش جو ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کی اکانومی میں آتی ہے. اس کے بعد جو دوسری جو تھیوری وہ ہے گریوٹی ماڈل. گریوٹی ماڈل یہ کہتا ہے کہ دو کنٹریز کے درمیان جو پاپولیشن سائز کا ڈفرینس ہوتا ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے آپ لوگوں کی مائگریشن کو. اگر کسی کنٹری میں بہت زیادہ پاپولیشن ہے تو وہاں سے لوگ کسی دوسری کنٹری میں مائگریٹ کرنا موو کر دیں گے، کیونکہ اوور پاپولیشن کی وجہ سے ان امپلائمنٹ ہوتی ہے تو لوگ امپلائمنٹ کے لیے کسی دوسری کنٹری میں چلے جائیں گے. اس طرح سے کوئی اگر کنٹری ہے وہاں پہ انڈر پاپولیشن ہے، وہاں پہ پاپولیشن بہت ہی زیادہ کم ہے، تو لوگ اس کنٹری میں موو کریں گے، امیگریشن کریں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں پہ جو ہے وہ امپلائمنٹ کے مواقع زیادہ ہوں گے نا، کیونکہ لوگ وہاں پہ آلریڈی کم ہے تو لوگ وہاں پہ زیادہ جو ہے وہ موو کریں گے. یہ جو ماڈل ہے یہ دیا کس نے تھا؟ سوشل سائنسز کے جو ایکسپرٹس تھے انہوں نے، سوشل فزکس کے جو ایکسپرٹس تھے 19 سینچری میں، انہوں نے یہ ماڈل بتایا تھا، دیٹ از اے گریوٹی ماڈل. اس کے بعد ایک ہے اسٹافرز تھیوری آف موبلٹی. اسٹافر تھیوری آف موبلٹی یہ کہتا ہے کہ موبلٹی میں یعنی کہ مائگریشن میں اور کسی ڈسٹینس میں کوئی ریلیشن نہیں ہوتا. آپ لوگوں کی جو اپرچونیٹیز کی اویلیبلٹیز ہوتی ہیں، یعنی کہ جو اپرچونیٹیز جہاں پہ آپ لوگوں کو اویلیبل ہوں گی، جہاں پہ آپ لوگ کو نظر لائیں گے، آپ نظر آئیں گی، وہیں پہ آپ لوگ مائگریٹ کرنا اسٹارٹ کر دیں گے. اکنامک فیکٹرز اور اس کے علاوہ جو آپ لوگ فلفلمنٹ، جہاں پہ آپ لوگ دیکھیں نا ہم لوگ اپنے اکنامک فیکٹرز کو فلفل کرنے کے ہمارے پاس چانسز ہیں، تو آپ لوگ پھر وہاں پہ مائگریٹ کرنا اسٹارٹ کر دیں گے. تو اسٹافرز تھیوری نے کیا کیا تھا؟ وہ اپرچونیٹیز کے بارے میں جو ہے انہوں نے بولا تھا. دین ادر از دا لیز تھیوری. لیز تھیوری یہ کہتا ہے کہ جتنی بھی مائگریشن ہوتی ہے وہ اصل میں پل اور پش فیکٹر کے درمیان جو ایک تعلق ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہوتی ہے. پل فیکٹرز وہ فیکٹرز ہوتے ہیں جو کسی بندے کو مائگریٹ کرتے ہیں کہ تم یہ ہمارے ہاں آؤ کیونکہ ہمارے ہاں اکنامک اپرچونیٹیز ہے، وہ پل فیکٹرز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل سٹیز میں اگر جاب زیادہ ہے نا تو وہ سٹیز کیا کریں گی؟ تو وہ پل کریں گی. ٹھیک ہے، تو وہ پل فیکٹرز ہو جائے گا. ایک ہوتا ہے پش فیکٹرز. پش فیکٹرز ہوتا ہے جو کسی انسان کو جو ہے وہ کمپیل کرتا ہے، دھکیلتا ہے کہ تم یہاں سے نکلو. فار ایگزامپل اگر کسی علاقے میں جنگ ہو رہی ہے یا وہاں پہ کوئی سیلاب وغیرہ آ گئے ہیں تو لوگ کیا کریں گے؟ وہاں سے نکلنا اسٹارٹ کر جائیں گے، کسی نئی ڈیسٹینیشن میں جا کے وہ رہنا اسٹارٹ کر دیں گے. تو یہ ہمارے وہ جو ہے پش فیکٹرز ہوتے ہیں. اب مائگریشن کتنی ہوتی ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ وہ جو ڈائیورسٹی ہے، ڈگری آف ڈائیورسٹی ان ایریا آف ڈیسٹینیشن وہ کتنی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد والیوم آف مائگریشن جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے جتنی فلکچویشن آف اکانومی، یعنی کہ کہیں اکانومی زیادہ ہوگی کہیں کم ہوگی، جتنی زیادہ ڈفرینسز ہوں گے اکانومی میں اتنی ہی زیادہ مائگریشن ہوگی. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ مائگریشن جو ہے ود ان اے ویل ڈیفائنڈ اسٹریمس، مطلب ایک اپنے مائگریشن کے بھی اپنے ایک ہوتے ہیں کہ اپنی جہاں موو کرنا یہاں نہیں موو کرنا، ایک اس کی اپنی جو ہے نا وہ ویل ڈیفائنڈ ایکسٹریمز باؤنڈریز وغیرہ ہوتی ہیں. مائگریشن کیا کرتی ہیں کہ وہ رسپونڈ کرتی ہیں، کوئی بھی پل فیکٹرز ہوتے ہیں کسی ڈیسٹینیشن پہ، وہ آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ اس میں سے پازیٹیولی سلیکٹڈ، یعنی کہ آپ خود پھر جو ہے نا وہ سوچ سمجھ کے جو ہے وہ آپ ایک مثبت جو ہے وہ ڈیسیجن لیتے ہیں کہ ہاں وہاں پہ جو ہے وہ اپرچونیٹی زیادہ ہوتا ہے، مجھے وہاں جانا چاہیے. اس کے بعد ادر از اے نیو کلاسیکل تھیوری. نیو کلاسیکل تھیوری وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہماری لیبر مارکیٹ ہوتی ہے، یعنی کہ جو مزدور ہوتے ہیں اور جو ہماری اکانومی ہوتی ہے، یہ دونوں ایکویلیبریم کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جو مائگرینٹس ہوتے ہیں نا، جو مائگریشن کرنے والے ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا فائدہ کہاں ہے. جس سوسائٹیز میں لوگ رہتے ہیں کہ جہاں پہ لیبر بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہاں پہ جو مزدوری ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے، کیونکہ آلریڈی لیبر جب زیادہ ہے تو ہر کسی کو بہت زیادہ لیبر، جب بھی کوئی چیز آپ لوگوں کے پاس بہت زیادہ مقدار میں ہوتی ہے تو وہ چیز سستی ہوتی ہے. تو جتنی زیادہ مزدور زیادہ ہوں گے تو ان کی مزدوری جو ہے وہ اتنی ہی کم ہوگی. تو ایسی جو سوسائٹیز ہوتی ہیں پھر وہاں سے جو ہے وہ لوگ موو کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ انڈیویجول خود لیتے ہیں ڈیسیجن کا لیول، کوئی ان کو نہیں کہتا کہ آپ جو ہے یہاں سے مائگریشن کر جائیں. اس کے علاوہ مائگریشن سسٹمز اور نیٹ ورک بھی بہت زیادہ، یہ جو تھیوری ہے یہ فوکس کرتی ہے کہ جو آپ لوگوں کو جو اوریجن ہوتا ہے، یعنی کہ جو آپ لوگ جہاں سے موو کر رہے ہیں اور ڈیسٹینیشن جہاں آپ موو کر رہے ہیں، ان دونوں کے درمیان ایک تعلق ہوتا ہے، ایک رشتہ ہوتا ہے. یعنی کہ کچھ مائگریٹری موومنٹس اس وجہ سے ہوتی ہیں، آپ لوگ اس وجہ سے مائگریشن کرتے ہیں کہ جہاں جو آپ لوگوں کے علاقہ ہوتا ہے، جہاں آپ رہ رہے ہوتے ہیں، جہاں آپ لوگ جانا چاہ رہے ہوتے ہیں، ان دونوں کے درمیان کچھ لنکس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ فار ایگزامپل آپ کوئی ایسا ایک فار ایگزامپل آپ کے پیرنٹس ہیں یا آپ لوگوں کے کوئی ایسے جو ریلیٹیوس ہیں وہ کہیں پہلے موو کر چکے ہیں، اب وہاں پہ وہ جا کے ویل آف ہو گئے ہیں، تو آپ چاہتے ہیں کہ ہم بھی ان کے ساتھ رہیں. تو آپ کیا کہیں گے کہ ان کے اس ریلیشن کی وجہ سے، کیونکہ آپ ان پہ وہ اگر آپ کسی پہ ریلائی کر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ فار ایگزامپل اگر آپ لوگوں کے فادر ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہیں کمانے کے لیے چلے جاتے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے آپ لوگ سارا کچھ ڈیپینڈ ہے اپنے فادر پہ، تو آپ کے فادر بھی ادھر جو ہے وہ بلا دیں گے. تو آپ اس وجہ سے جو جاتے ہیں نا، جو آپ کسی وجہ سے جو ہے وہ وہاں پہ آپ لوگ جو ہے وہ کر رہے تھے، آپ کو کنیکشن ہوتا ہے اس وہاں جو ہے وہ ریسیونگ ٹیریٹریز کے ساتھ، تو وہاں وہ پھر آپ لوگوں کی جو ہے نا وہ مائگریشن کا باعث بنتا ہے. تو وہ مائگریشن سسٹمز اور نیٹ ورکس ہوتے ہیں. اس کے بعد ورلڈ سسٹم تھیوری ہے. ورلڈ سسٹم تھیوری یہ کہتی ہے کہ ہماری جو مائگریشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پریفرل کنٹریز سے کور کنٹریز کی طرف. یہاں پہ جو ورڈ پریفرل ہے یہ ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے یوز ہوا ہے، اور کور جو ورڈ ہے یہ ڈیولپڈ کنٹریز کے لیے یوز ہوا ہے. ٹھیک ہے،
جو مائگرینٹس ہوتے ہیں جو لوگ موو کرتے ہیں وہ اصل میں ڈیولپڈ کنٹریز سے ڈیولپنگ کنٹریز سے ڈیولپڈ کنٹریز کی طرف موو کرتے ہیں، یعنی کہ لو انکم کنٹریز سے ہائی انکم کنٹریز کی طرف موو کرتے ہیں. لیکن جو چیزیں بنی بنائی چیزیں ہوتی ہیں، جو کیپٹلز ہوتے ہیں، یعنی کہ جو پیسہ ہوتا ہے اور جو مشینری وغیرہ ہوتی ہے، جتنی بھی ٹیکنالوجیز ہوتی ہیں، وہ کور سے پیریفرل کنٹریز کی طرف موو کرتی ہیں، یعنی کہ ڈیولپڈ کنٹریز سے ڈیولپنگ کنٹریز کی طرف موو کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو مائگریشن ہوتی ہے یہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہوتی ہیں نا، وہ اصل میں ان لوگوں نے اپنے سارے بندے جو ہے وہ امپلائے کر لیے ہوتے ہیں، وہ وہاں پہ ان امپلائمنٹ بالکل زیرو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب وہاں پہ کوئی بندہ کوئی ویلا ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. وہاں پہ کوئی فارغ ہی نہیں ہے جس کو وہ زیادہ جو ہے وہ اب اپنی جاب کے لیے ہائر کر سکیں، تو وہاں پہ لیبر کی شارٹیج ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ پہ ڈیولپنگ کنٹریز میں سے جو ہے وہ لیبر منگوانی اسٹارٹ کر دیتے ہیں. اس کے مطابق کازز آف ہیومن مائگریشن، کازز کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ 4 ملین جو ہے پیپل ہر سال جو ہے وہ موو کرتے ہیں. اس کے علاوہ ٹاپ 5 جو کنٹریز ہیں، پاکستانی مائگرینٹ زیادہ تر جاتے کہاں ہیں موو کر کے؟ سعودی عربیہ میں زیادہ جاتے ہیں، انڈیا میں زیادہ جاتے ہیں، یونائٹڈ عرب ایمریٹ یعنی کہ دبئی، قطر، بحرین، عمان، مسقط، یہ جو کنٹریز ہے وہاں پہ جاتے ہیں. اس کے بعد یو کے، یونائٹڈ کنگڈم میں جاتے ہیں، یو ایس اے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی طرف جو ہے وہ زیادہ موو کرتے ہیں. اب ڈٹرمنٹس آف مائگریشن، مائگریشن کن وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہے؟ کیا کیا وجہ ہیں؟ اکنامک ڈٹرمنٹس ہیں، یعنی کہ ہماری اکانومی کی جو ہے وہ کچھ وجوہات ہوتی ہیں، جیسے پاورٹی ہو گئی، غربت ہے. اس کے بعد اگر آپ لوگ بے روزگار ہیں یا آپ لوگوں کے پاس انسینٹیوز نہیں، آپ لوگوں کے پاس سروسز نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ڈیٹرمنٹس ہیں، یعنی کہ برین ڈرین کا مطلب ہوتا ہے اسکلڈ ورکرز جو ہوتے ہیں نا، وہ کہیں آپ کے علاقے سے جو نکل کے کہیں اور چلے جاتے ہیں تو وہ دیٹ از اے برین ڈرین. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ لوگوں کی جو ہائر ویجز کی، یعنی کہ زیادہ جو ہے وہ تنخواہوں کی خواہشات، اس کے بعد امپلائمنٹ اپرچونیٹیز بہتر کرنے کی خواہشات جو ہوتی ہیں، اس وجہ سے آپ لوگ جو ہے وہ مائگریشن کرتے ہیں. یہ ہمارے اکنامک ڈٹرمنٹس ہوتے ہیں. اس کے بعد سوشو پولیٹیکل ڈٹرمنٹس کون کون سے ہوتے ہیں؟ یعنی کہ پولیٹیکلی ایک تو ہوتا ہے وارفیئر، یعنی کہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا. دوسرا جو ہے وہ ایگزائل. اس کے بعد ریلیجیس یعنی کہ مذہب کی بنیاد پہ جھگڑے ہونا، کلچر کی ڈفرینس کی بنیاد پہ جھگڑے ہونا، یا نسلی امتیاز کی وجہ سے جھگڑے ہونا. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ایتھنیسٹی کی بیس پہ جو ہے وہ جھگڑے ہونا. ویسے جو مختلف قسم کے جھگڑے ہونے کا آپ لوگوں کو خدشہ ہوتا ہے، یا آپ لوگوں کے اسٹینڈرڈز آف لائف کم ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی آپ جو ہے وہ پھر موو کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. ایکولوجیکل ڈٹرمنٹس بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ جو نیچرلی جو وہ کچھ ہماری آفات ہوتی ہیں اس وجہ سے بھی آپ لوگ مائگریشن کرتے ہیں، جیسے فلڈز ہو گیا. ٹھیک ہے. سیلاب وغیرہ آ رہے ہیں یا زلزلوں کا خطرہ. اس کے بعد اگر آپ کسی علاقے میں جو ہے وہ قحط ہے، فیمین ہے، تو آپ موو کر جاتے ہیں. گلوبل وارمنگ، اگر آپ لوگوں کا علاقہ بہت زیادہ گرم ہے، وہاں پہ کانسٹنٹ ہیٹ اسٹروکس ہو رہی ہے، تو بھی آپ لوگ نکل جائیں گے. کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بہت زیادہ سردی بھی جو ہے کبھی کبھی اس کا باعث بن جاتی ہے. اس کے بعد اگر بارش کی کمی ہے یا آپ لوگوں کے ایگریکلچرل پروڈکٹس جو ہیں وہ کم ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی آپ لوگ مائگریشن کرتے ہیں. دوسرے ڈٹرمنٹس ہوتے ہیں ایجوکیشن کے لیے بھی آپ جو ہے مائگریشن کرتے ہیں. بعض دفعہ شادی کے لیے بھی، یعنی کہ کسی دوسرے ملک میں آپ لوگ شادی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس وجہ سے بھی. اس کے بعد کبھی کبھی آپ گھومنے پھرنے کے لیے، ٹورزم کے لیے بھی دوسرے ملک میں مائگریٹ کرتے ہیں. دوسرے کہیں اور جا کے آپ لوگ بزنس کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی. کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے بھی، یعنی کہ پہلے لوگوں کو ڈر ہوتا تھا کہ ہم لوگ کہیں باہر گئے تو لوگوں پچھلوں کے ساتھ ہم لوگ جو ہے وہ کانٹیکٹ کیسے کریں گے. اب وہ فیکٹر بھی نہیں ہے، اس وجہ سے بھی لوگ آسانی سے جو ہے. اس کے بعد آپ لوگ کسی کنٹری کو بہت زیادہ آئیڈیلائز کرتے ہیں، کوئی کنٹری آپ لوگ کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے، آئیڈیل ہوتا ہے آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگ اس وجہ سے بھی مائگریشن کر کے وہاں چلے جاتے ہیں. اس کے بعد دوسری جو کنٹریز ہوتی ہیں، آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ لیونگ کنڈیشنز بہت زیادہ اٹریکٹڈ ہیں، ایگزیجریٹڈ ہیں، تو آپ لوگ اس وجہ سے بھی جو ہے پھر موومنٹ کرتے ہیں. ہیومن مائگریشن ان پاکستان، انٹرنل مائگریشن جو ہے پاکستان میں، یعنی کہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، وہ 4 گنا زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو امیگرینٹ پاپولیشن. یعنی کہ باہر سے جو ہے وہ لوگ ہمارے ملک میں کام آتے ہیں. 13% ایسے پاکستانی پاپولیشن ہے جو کہ انٹرنل مائگریشن جو ہے وہ کرتی رہتی ہے. انٹرنل مائگریشن اصل میں اس وجہ سے ہوتی ہے کہ کہیں جو لو اسکلڈ ورکرز ہوتے ہیں، یعنی کہ لوگوں کے پاس جب اتنے اسکل نہیں ہوتے تو وہ اربن ایریاز کی طرف موو کر جاتے ہیں، شہروں کی طرف موو کر جاتے ہیں تاکہ وہ جاب ڈھونڈ سکیں. اب انٹرنل مائگریشن کی بھی بہت ساری ڈٹرمنٹس ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ دیہاتوں کی اور جو شہروں کی جو ہوتی ہیں نا مزدوریاں جو ہوتی ہیں، ان میں ایک تو ڈفرینس ہوتا ہے. دوسرا جو اکنامک اپرچونیٹیز بہت زیادہ جو ہے اکنامک اپرچونیٹیز دیہاتوں میں کم ہوتی ہیں، شہروں میں جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہیں. اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ انٹرنل مائگریشن ہوتی ہے. اس کے علاوہ میرج پرپسز کے لیے بھی، یعنی کہ شادیاں کر کے آپ کہیں اور سیٹل ہونا چاہ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے. پیرنٹس کے ساتھ آپ مائگریٹ کرتے ہیں، پیرنٹس مائگریٹ کر رہے ہیں فار ایگزامپل جاب کی وجہ سے، تو آپ لوگ ان کے ساتھ مائگریٹ کریں گے. سیزنل مائگریشن، کہیں آپ بہت زیادہ کسی علاقے میں بہت زیادہ جو ہے وہ گرمی پڑتی ہے تو گرمیوں میں آپ وہاں سے موو کر جاتے ہیں، یا کسی علاقے میں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے تو جب سردیاں آتی ہیں تو آپ مائگریشن کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ امپلائمنٹ کے لیے مائگریٹ کرتے ہیں. تو یہ سارے ہمارے انٹرنل مائگریشن کے ڈٹرمنٹس ہیں. آگے مائگریشن ان پنجاب ہے، یہ اس میں پرسنٹیجز ہیں، اگر آپ یاد کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. خیبر پختونخوا کی بتائی ہوئی ہیں مختلف قسم کی، سندھ کی بتائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، بلوچستان کی جو ہے وہ بتائی ہوئی ہیں. اگر آپ لوگ کر سکتے ہیں تو آپ لوگ کر لیں، ویسے جو ہے وہ مشکل ہے. اچھا، ہیومن مائگریشن کے آپ امپیکٹس کون کون سے ہوتے ہیں؟
ہیومن مائگریشن جو ہے وہ انسانی لائف کو بہت زیادہ جو ہے وہ اس پہ اثر کرتی ہے. جو اسٹریٹ کرائم ہے آپ لوگ دیکھیں وہ بہت سارے علاقوں میں وہ اب بہت زیادہ جو ہے وہ بڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اخلاقیات پہ بھی اس کا بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے. اربن مائگریشن اگر آپ لوگ دیکھیں تو وہ آپ لوگوں کو ایک ریلیٹ کرنے کی ایک اپروچ دیتی ہے مائگرینٹس کے ساتھ کہ بہت زیادہ وہاں پہ کیسے مائگریشن ہوئی, کیسے وہاں پہ کرائمس بڑھ گئے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک ریلیٹیوسٹ اپروچ ہوتی ہے, یعنی کہ مائگریشن ہونے کے بعد ہی اربن سوسائٹیز میں زیادہ کرائم ہوتے ہیں. تو کیوں ہوتے ہیں؟ وہ مائگریشن کی وجہ سے ہوتے ہیں. باہر کے لوگ وہاں پہ آ کے کرتے ہیں. جو شہری علاقے ہوتے ہیں وہاں وہ 80% GDP بناتے ہیں ہمارا. اچھا, انڈیویجول لیول پہ کسی انسان پہ مائگریشن کے بعد کیا کیا جو ہے وہ افیکٹ ہوتے ہیں. ایک تو تھا ارریلیونٹ اسکل سیٹ. ٹھیک ہے. یعنی کہ اب شہر میں بندہ چلا گیا, ٹھیک ہے, لیکن وہاں پہ جو کام کرنا ہوتا ہے اس کو وہ کام ہی نہیں آتا. شہر میں اور طرح کے کام کرنے پڑتے ہیں, اس کو وہ اسکل ہی نہیں پتا. ٹھیک ہے. اسٹریس میں چلا جائے گا, ڈپریشن میں چلا جائے گا, فیملی سے دور ہو جائے گا. اس کے علاوہ جو ایجوکیشن تھی, جو اسکلڈ پیپل تھے, ایجوکیٹڈ پیپل تھے, وہ جو ہے چھوڑ دیں گے نا اپنی علاقے کو جہاں سے وہ چھوڑ کے آئے ہیں وہاں پہ, تو پھر کمی ہو جائے گی نا ایجوکیٹڈ اور اسکلڈ پیپل کی. ٹھیک ہے. اب بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ دیہاتوں میں جو بہت زیادہ اسکل فارمرز ہوتے ہیں وہ شہروں میں آ کے ایک انسکلڈ مزدور بن جاتے ہیں, ان کے پاس کوئی اسکل نہیں ہوتا. اس کے علاوہ شہروں میں بیماریاں جو ہوتی ہیں, شہری بیماریاں وہ لگ جاتی ہیں. انگلش میڈیم اسکولنگ ہوتی ہے, آپ لوگ وہاں پہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں آپ لوگ اس کو بھی نہیں سمجھ پاتے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو بچوں کے کھیلنے کی جو ہے وہاں پہ جگہ نہیں ہوتی. فیملی بھی بہت زیادہ امپیکٹ ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پہ پروفیشن آپ لوگوں کا ایک دفعہ تو بالکل ڈل ہو جاتا ہے, ڈیمینش ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ لوگوں کی اسکل سیٹس ہیں وہ میچ نہیں کر پا رہے تھے شہروں کے ساتھ, جس کی وجہ سے آپ لوگوں کے ریلیشن جو ہے وہ چینج ہونا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. آپ لوگوں کے جو رشتے دار تھے سارے, جو ٹرائبس تھے, ان لوگوں سے آپ جو ہے بالکل جو ہے وہ الگ ہو کے رہ جاتے ہیں. اس کے بعد نیوکلیئر فیملی, یعنی کہ زیادہ تر جو بھی مائگریشن کرتا ہے وہ صرف اپنی بیوی اور بچوں کو ہی ساتھ لے کے آتا ہے, باقی پوری کی پوری جو جوائنٹ فیملی تھی اس کو نہیں اٹھا کے لے کے جاتا. تو آپ نیوکلیئر فیملی ہو جاتی ہے آپ کی فیملی. اس کے بعد جب آپ کسی شہر میں جاتے ہیں تو آپ جو سلم پلیسز ہوتی ہیں نا, یعنی کہ جو برے حالات میں جو پلیسز ہوتی ہیں, جو گندی کچی آبادی ہوتی ہیں, وہاں پہ آپ لوگ جو ہے وہ رہنا پڑتا ہے آپ لوگوں کو. اس کے بعد سوشل نیٹ ورکنگ ویک ہوتی ہے, وہاں پہ آپ کسی کو جانتے نہیں ہوتے, کسی کے ساتھ آپ لوگوں کا آنا جانا نہیں ہوتا, تو وہ ایک سوشل نیٹ ورکنگ ہوتی ہے, سوشلائزیشن ہوتی ہے, وہ بالکل کم ہو کے رہ جاتی ہے. اس کے بعد ایجنگ اربن پاپولیشن میں جو مطلب ایجنگ یعنی کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اربن پاپولیشن میں اس کی 2 میننگس ہو سکتے ہیں کہ اربن پاپولیشن وقت کے ساتھ بڑھ بھی رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ مائگریشن آپ کون کرتے ہیں, بچے تو نہیں نا مائگریٹ کرتے, زیادہ تر کون کرتے ہیں, بڑے ہی مائگریٹ کرتے ہیں. وہ جو وہاں کے سیٹل ہوتے ہیں تو وہاں پہ بچے تو کم ہی ہوتے ہیں, زیادہ تر جو ہے وہ بڑے ہوتے ہیں. اگر ان کے ساتھ کوئی بچے تو وہ الگ بات ہے نا, لیکن ایجنگ پاپولیشن زیادہ جو ہے وہ مائگریٹ کر کے شہروں میں جاتی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ شہروں میں بچوں کی نسبت جو ہے وہ بڑے زیادہ ہوتے ہیں جو کہ وہاں پہ کمانے کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں. اس کے بعد سوسائٹی پہ کیا کیا افیکٹس ہو جاتے ہیں کہ ہر چیز جو آپ لوگوں کو ملے گی وہ انڈسٹریز میں بنی بنائی ملے گی. ٹھیک ہے. وہ جو ایک گھروں میں بنانے والی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ بالکل ویک ہو کے رہ جاتی ہیں. آپ لوگوں کا اپنا جو دیہاتی انفراسٹرکچر تھا وہ بالکل چینج ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جب آپ کہیں موو کرتے ہیں تو وہاں کے لوگوں کے درمیان اور جو آپ لوگ جو نئے مائگریٹ کر کے جاتے ہیں دونوں کے درمیان سوشل یا ایتھنک ٹینشنز ہوتی ہیں, کنفلکٹس ہوتے ہیں. اربن پاورٹی ہوتی ہے, یعنی کہ آپ لوگ وہاں پہ موو کرتے جا رہے ہیں, لوگ موو کرتے جا رہے ہیں شہروں میں, تو شہروں میں بھی جو ہے وہ اوور پاپولیشن ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے شہروں میں پاورٹی آنا اسٹارٹ ہو جاتی ہے, غربت آنا اسٹارٹ ہو جاتی ہے. دیٹ از اربن پاورٹی. اس کے بعد جو اربن ایریاز ہوتے ہیں وہ رورل ایریاز میں کنورٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, رورلائزیشن بن جاتی ہے, وہاں پہ ڈیولپمنٹس کے کام جتنے تھے وہ تباہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ٹریفک بہت زیادہ ہوتی ہے, ایکسیڈنٹ زیادہ ہوتے ہیں, دہشت گردی ہونا, جرائم ہونا, جنڈر کی بیس بہت زیادہ تشدد ہونا, کچی آبادیاں ہونا. اس کے علاوہ انفارمل سیٹلمنٹ یعنی کہ کرائے کے گھروں پہ رہنا, کلچرل ہیریٹیج جو آپ کا ہوتا ہے, ایک ورثہ جو ہوتا ہے آپ لوگوں کا, وہ آپ لوگوں کا تباہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ لوگوں کی جو فرٹیلیٹی جو اموات کا وہ ایک فیکٹر جو ہے وہ ڈکلائن ہونا اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اکنامک افیکٹس بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی جو روزانہ کا جو آپ لوگوں کی مزدوری ہوتی ہے وہ کبھی ملی کبھی نہ ملی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اب اربن ایریاز میں آپ لوگ گئے ہیں, نئی آپ لوگوں کو ڈیزیز کا سامنا کرنا پڑے گا, اس کے جو اخراجات وہ الگ. اس کے علاوہ جب آپ لوگ کسی ایسے علاقے میں رہ رہے ہیں جو کہ شہر کی مطلب اندرون شہر سے بہت دور ہے, تو وہاں پہ سروسز جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ کاسٹلی ہوتی ہیں. آپ لوگوں نے کہیں اپنے جاب کا جو آپ لوگوں کا جو ایریا ہے وہاں تک جانے کے لیے آپ لوگوں کو ٹریول ٹائم زیادہ کرنا پڑتا ہے, جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو زیادہ کرایہ دینا پڑتا ہے. رورل اسکلز جو ہے وہ کام نہیں آتی اربن اسکلز میں, وہ ایک ارریلیونٹ چیز ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے ایک گیپ ہو جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو اسکلز ہوتے ہوئے بھی انسکلڈ سمجھا جاتا ہے. اس کے علاوہ سوشل پولیٹیکل امپیکٹس ہوتے ہیں کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ جو افورڈ کر سکیں جس ہاؤسنگ کو وہ آپ لوگوں کو اویلیبل نہیں ہوتی, بہت مہنگے گھر ملتے ہیں. اس کے علاوہ جو الیکشنز کی اگر آپ لوگ دیکھیں نا تو وہ کانسٹیٹیوشنز یعنی کہ پہلے آپ جس علاقے میں رہ رہے تھے وہاں پہ الیکشنز کے سارے معاملات وغیرہ اور لوگ جو وہاں الیکشن میں کھڑے تھے وہ اور ہوتے تھے. اب آپ جہاں چینج کر کے گئے ہیں تو وہ اور ہوتے ہیں. یا کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ جو الیکشنز کی جو مختلف جو آئین ہوتے ہیں ان میں تبدیلیاں کر دی جاتی ہیں
کیونکہ وہاں پہ مختلف جو ہے وہ اور لوگ بسنا شروع ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, جو لوگ نئے آئے ہیں وہ نئے پولیٹیکل پلیئرس کے طور پہ بھی ایمرج ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ پولیٹیشینس کے درمیان اور جو نئے لوگ آ رہے ہوتے ہیں ان کی جو ہے وہ ایتھنیسٹی جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے, جس کی وجہ سے دونوں میں ٹینشنز کریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. پاور کے لیے, ریسورسز کے لیے, ذرائع کے لیے, طاقت کے لیے آپ کمپیٹ کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. جو ایگریکلچرل لینڈ ہوتا ہے پھر اسی کو یوز کر کے جو ہے وہ ہاؤسنگ کالونیز بنا دی جاتی ہیں. اس کے بعد ہے میرٹس اور ڈی میرٹس, یعنی کہ کیا کیا نقصانات ہیں اور کیا کیا فائدے ہوتے ہیں انٹرنیشنل مائگریشن کے جب آپ ایک کنٹری سے دوسری کنٹری میں موو کر کے جاتے ہیں. جو ریمیٹنسز ہوتی ہیں, ریمیٹنسز کا مطلب ہوتا ہے کہ جو لوگ پاکستان سے باہر رہ رہے ہوتے ہیں نا, وہ جو پیسہ پاکستان میں, یعنی کہ جو ڈالرس پاکستان میں بھیجتے ہیں اس کو ہم لوگ ریمیٹنسز کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہر سال $23.1 بلین آتے ہیں ہماری کنٹری میں. 2020 میں جو ہے نا وہ ریسیو کیے گئے تھے ریمیٹنسز میں. اس کے علاوہ یہ ہیلپ کرتے ہیں ہماری کنٹری کو, جب بھی کوئی باہر سے جب بھی کوئی خزانہ ہمارے ملک میں آتا ہے تو اس کا ہمیشہ کنٹری کو فائدہ ہوتا ہے. تو کووڈ-19 میں اس بات کا بہت فائدہ ہوا تھا. ہر سال 10,000 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان لوگوں کو ویزے گرانٹ کیے جاتے ہیں کہ وہ باہر کی کنٹریز میں جا کے پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ٹرانس نیشنل میرجز, یعنی کہ گھر سے دوسرے, یعنی کہ اپنے ملک سے دوسرے ملک میں جو اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس وجہ سے بھی پاکستانی مائگریٹ کر کے جو ہے وہ ابراڈ چلے جاتے ہیں. اب میرٹس اگر ہم لوگ دیکھیں, میرٹس آف انٹرنیشنل مائگریشن فار سورس کنٹری. سورس کنٹری یہاں پہ وہ یوز ہو رہی ہے کہ جس سے لوگ دوسرے میں موو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ میں آپ لوگوں کو نا ایک ایگزامپل دے دیتی ہوں. ٹھیک ہے, سورس کنٹری کا ہم لوگ نام رکھ لیتے ہیں پاکستان. ٹھیک ہے, اور جو ہوسٹ کنٹری ہم لوگ اس کا نام رکھ لیتے ہیں یو کے. ٹھیک ہے, اب سورس کنٹری پاکستان ہے, یعنی کہ پاکستان سے لوگ یو کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا کہ ہوسٹ کنٹری کون سی ہوتی ہے اور سورس کنٹری کون سی ہوتی ہے. پاکستان سورس کنٹری ہے جہاں سے لوگ موو کر کے یو کے جا رہے ہیں. یو کے کیا ہے, ہوسٹ کنٹری ہے جو ریسیو کر رہی ہے ہمارے لوگوں کو. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ہم لوگ, میں آگے جو بھی بات کروں گی وہ پاکستان اور یو کے کہہ کے کروں گی تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے جو ہے وہ سمجھ آ جائے. تو اچھا, سورس کنٹری کے لیے یعنی کہ اگر کوئی موو کر کے ہمارے ہی لوگ دوسرے کنٹری میں جاتے ہیں تو ہمارے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا. ایک تو یہ ہوگا کہ جو لوگ جہاں سے موو کر کے گئے ہیں وہاں پہ لوگوں کو جابس مل جائیں گی, تو جو بے روزگاری تھی اس میں کمی آ گئی. ٹھیک ہے, دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب وہ باہر جائیں گے تو وہاں سے وہ ریمیٹنسز یعنی کہ ڈالر وغیرہ یہ جو لوگوں کی تنخواہیں ہوں گی وہ باہر سے ہمارے ملک میں جو ہے وہ بھیجیں گے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو وہ مائگرینٹس ہیں وہ کیا کریں گے, جب ہو سکتا ہے جب وہ ہمارے ملک میں واپس آئیں گے تو انہوں نے نیو اسکلز سیکھے ہوئے ہوں گے. اس کے علاوہ جو لوگ باہر جائیں گے, فار ایگزامپل اگر وہ یو کے میں ہے, جو ہوسٹ کنٹری میں ہے, فار ایگزامپل وہ یو کے میں ہے, تو وہاں کی جو پولیٹیکل جو لوگ ہوں گے, جو پولیٹیشین ہوگی, جو سیاست جو ہوگی, ان لوگوں کے ساتھ ان کے جو رشتے ہیں, جو ٹائز ہیں وہ انکریز ہونا اسٹارٹ ہو جائیں گے. اس کے علاوہ جو ایجوکیشن کا اور جو ہیلتھ کیئر سسٹم کا جتنا پریشر تھا ان پہ وہ بھی ریڈیوز ہو جائے گا. اب جو ہوسٹ کنٹری ہوتی ہے اس کو کیا فائدے ہوتے ہیں. ہوسٹ کنٹری فار ایگزامپل اب یو کے ہے. ٹھیک ہے, جیسے ایک تو یہ کہ برین گین, یعنی کہ وہ ریسیو ایجوکیٹڈ اور اسکلڈ ورکرز ان کو مل جائیں گے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کوئی ٹرینڈ لوگ جو ہے نا وہ ان لوگوں کو بہت سستے میں مل جاتے ہیں. وہ بہت اپنی طرف سے وہ جو ہے وہ تنخواہیں کم دے رہے ہوتے ہیں, جو اپنے لوکل لوگوں سے زیادہ نا وہ ہمارے پاکستانیوں کو تنخواہیں کم دے رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بہت زیادہ ہے کیونکہ وہ پاکستانی حساب سے بہت زیادہ مانگ رہی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ کلچرل ڈائیورسٹی جو ہے ان لوگوں کی انکریز ہو جائے گی کیونکہ وہاں پہ دوسرے کلچر سے بھی لوگ آنا وہاں پہ اسٹارٹ ہو جائیں گے, تو کلچرل ڈائیورسٹی جو ہے وہ انکریز ہونا شروع ہو جائے گی. اس کے علاوہ ان لوگوں کی اپنی جو مارکیٹس ہیں, لوکل مارکیٹس, وہاں پہ جو ہے وہ گروتھ ہونا اسٹارٹ ہو جائے گی کیونکہ وہاں پہ لوگ جائیں گے تو وہاں کی جو پاپولیشن ہے وہ بڑھ جائے گی. تو وہاں پہ جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ زیادہ چیزیں ظاہر سی باتیں خریدیں گے, ان لوگوں کو کنزمپشن زیادہ کرنا ہے, جس کی وجہ سے ان لوگوں کی جو لوکل مارکیٹ ہوگی اس میں بہت زیادہ گروتھ ہوگی. اس کے علاوہ وہ کیا کرتے ہیں کہ جب ان کے ملک میں کوئی لوگ جاتے ہیں نا اس پہ وہ کوئی ٹیکس بھی ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جو کہ وہاں پہ رہنے والے جو ہوتے ہیں پھر وہ کنٹینیوسلی وہ ٹیکس پے کرتے رہتے ہیں. جو ہمارے پاکستانی ہوتے ہیں نا ان کو پھر وہاں پہ ٹیکس دینا پڑتا ہے, تو ٹیکس کی وجہ سے بھی وہ ان لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ ریونیوز جو ہے ان لوگوں کے بڑھ جاتے ہیں, ان لوگوں کی جو اپنی کنٹری کی کمائی ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو یہ لوگوں کو فائدے ہوتے ہیں ہوسٹ کنٹری کو. اچھا, اب جب ہم لوگ ڈی میرٹس کی بات کرتے ہیں یعنی کہ نقصانات کی بات کرتے ہیں, سب سے پہلے ہم لوگ سورس کنٹری کو نقصانات کیا ہوتے ہیں اسے ہمارے یعنی کہ اپنے پاکستان کو کیا نقصانات ہوں گے. ایک تو یہ ہوگا برین ڈرین, یعنی کہ جو اسکلڈ ورکرس تھے ان سے تو وہ ہاتھ دھو بیٹھیں گے. دوسرا یہ ہوگا کہ جو ورکرز ہوگی اس کی شارٹیج ہو جائے گی, یعنی کہ لوگ جو ہوں گے, مزدور جو ہوں گے وہ کم پڑ جائیں گے کیونکہ باہر چلے گئے ہیں. اس کے علاوہ ڈپینڈنسی انکریز ہو جائے گی, یعنی کہ یہاں کے جو لوگ ہوں گے پیچھے وہ اکنامکلی وہ باہر کے بندے پہ, باہر جو بندہ کیا ہوا ہے اس پہ ڈیپینڈ کرنا اسٹارٹ کر دیں گے. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جب کوئی باہر کمانے کے لیے جاتا ہے تو پیچھے جو گھر کے جو دوسرے کمانے والے ہوتے ہیں وہ بھی نوکریاں چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. ابھی کیا ضرورت ہے, بھائی یو کے گیا ہوا بھائی, وہیں سے ہم لوگ بھی کھا لیں گے, کما لیں گے, وہیں وہ بھیج رہے ہیں نا, بس کافی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ جو لوگ باہر جاتے ہیں وہ اپنی پیچھے جو ان کی جو فیملیز ہوتی ہیں اس سے وہ سیپریٹ ہو جاتے ہیں, سپریشن ہو جاتی ہے فیملیز میں.
اس کے علاوہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ پھر آپ ایک ڈپینڈنسی کریٹ ہو جاتی ہے ریمیٹنس پہ، یعنی کہ باہر سے جو تنخواہیں آتی ہیں وہیں پہ اسی پہ جو ہے وہ سارے ڈیپینڈ کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. تو یہ ہماری اپنی یعنی کہ جو سورس کنٹری ہوگی اس کی جو ڈیمیرٹس ہوں گے، یعنی کہ نقصانات ہوں گے. اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو باہر کی کنٹری ہوتی ہے، یعنی کہ جو ہوسٹ کنٹری ہوتی ہے، یہاں پہ غلطی سے انہوں نے سورس کنٹری لکھا تو یہاں پہ ہوسٹ کنٹری آنا ہے، ٹھیک ہے. ان کے لیے کیا کیا نقصانات ہوگی؟ ایک تو یہ ہوگا کہ اب وہاں سے ایک تو ان لوگوں کے اپنے رہنے والے جو لوگ تھے، لوکل پاپولیشن جو تھی ان کے یعنی کہ اپنے رہنے والے لوگ تھے وہ، اور جو ادھر سے جو ہے نا وہ دوسرے لوگ گئے ہیں، اب ان کی جو ہے نا کلچر جو ہے وہ مختلف ہوگا، ریسز ان کی ڈفرینٹ ہیں، جس کی وجہ سے ان کے درمیان ٹینشنز کریٹ ہوگی، انکریز ہوں گی، ٹھیک ہے، کنفلکٹ جو ہے وہ انکریز ہو جائیں گے. دوسرے جو ہے ان لوگوں کا نقصان یہ ہوگا، وہاں پہ کنٹینیوسلی لوگ جو ہے وہ موو کرتے چلے جا رہے ہیں، تو ان لوگوں کی پاپولیشن بہت زیادہ انکریز ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ان لوگوں کی پولیوشن بھی انکریز ہوگی، اور جو اوور کراؤڈنگ ہوتی ہے نا، یعنی کہ ایک ہجوم پڑ جانا، رش بن جانا، وہ ان لوگوں کی کنٹری میں زیادہ ہوگا. تیسرا جو ہے وہ زیادہ یہ نقصان ہے، اب وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کام جو تنخواہیں جب آفر کرتے ہیں نا، تو جو مائیگرنٹس ہوتے ہیں یعنی کہ دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، وہ ان تنخواہوں کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کے لیے وہ انف ہوتی ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے جو لوکل پیپل ان کے ہوتے ہیں نا، وہ بے روزگاری کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اپنے پیپل تو ڈیمانڈ زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے یہاں رہنا ہے، ان کو سارا حساب وہاں کا پتا ہوتا ہے. لیکن مائیگرنٹس کیا ہوتے ہیں، یہ بیچارے ہوتے ہیں بے وقوف، یہ کہتے ہیں کہ بھائی ڈالر ہے تو بس ٹھیک ہے، ڈالر میں تنخواہ مل رہی ہے، پاکستانی حساب سے تو زیادہ ہی بن رہی ہے نا، بے شک یہاں کے حساب سے کم بنے. تو اس کی وجہ سے ان کے جو اپنے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر ان امپلائمنٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ پھر مائیگرنٹس کو زیادہ جابس آفر کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کو وہاں پہ مائیگرنٹس کو لو پے کرنا پڑتا ہے. دوسرا جو ان پہ جو ہے نا وہ پریشر بڑھ جاتا ہے ہوسٹ کنٹری میں نا، اب اسکولس میں رش بڑھ جانا، ہاسپٹلس میں رش بڑھ جائے گا، جس کی وجہ سے ان کے اوپر ایک پریشر جو ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جو بلیک مارکیٹس ہوتی ہیں جہاں پہ کالا دھندا ہو رہا ہوتا ہے، وہ ان میں بہت زیادہ گروتھ ہو جاتی ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ انلیگل کام کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. تو یہ بھی جو ہے نا نقصان ہوتا ہے ہوسٹ کنٹری کے لیے. تو یہ جو میرٹس اور ڈیمیرٹس والا جو ایک ٹاپک ہے، یہ آپ لوگوں کے لانگ کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ انپورٹنٹ ہے، لانگ بھی آ سکتا ہے، شارٹ بھی آ سکتا ہے، آپ لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے. اس کے علاوہ جو آپ لوگوں کے یہ جو امپیکٹس ہیں ہیومن مائیگریشن کے، یہ آپ لوگوں کی بھی کوئی ایک ہیڈنگ دے سکتے ہیں شارٹ میں یا لانگ میں، تو آپ لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ لوگ ایکسپلین کریں کہ کیسے جو ہے وہ افیکٹس ہو سکتے ہیں. یہ بھی آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں. باقی یہ جو ہے یہ آبجیکٹو میں آ سکتے ہیں، تو آپ لوگ اسیسمنٹ وغیرہ جو ہے نا اور جو پاس فائلز ہے وہ دیکھ لیجیے گا. یہ ڈیٹرمنٹس آپ کے لانگ میں آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈیٹرمنٹس آف مائیگریشن، یہ اکنامک ڈیٹرمنٹس، سوشو پولیٹیکل ڈیٹرمنٹس، ایکولوجیکل ڈیٹرمنٹس، یہ آپ لوگ نے اچھے طریقے سے یاد کرنے کے لانگ میں آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ تھیوریز بھی آپ کی بہت زیادہ انپورٹنٹ ہے. یہ ایک تو آپ لوگوں کو لانگ میں بھی دے سکتے ہیں کہ آپ لوگ تھیوریز بتائیں، یا کوئی ایک آدھ تھیوری اٹھا کے آپ لوگوں کو شارٹ میں بھی دے سکتے ہیں کہ جی اس کو آپ لوگ ایکسپلین کریں. تو یہ بھی آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے کرنی ہے. یعنی کہ اوور آل اگر دیکھیں نا، تو یہ جو لیسن نمبر 44 اور لیسن نمبر 45 جو تھا، یہ سبجیکٹو کے لحاظ سے بہت زیادہ انپورٹنٹ ہے. آپ لوگوں نے اس کو ضرور اچھے طریقے سے صحیح رٹ کے جانا، ٹھیک ہے. باقی آج ہم لوگوں نے الحمدللہ اپنا جو کورس ہے، یعنی جتنا بھی ہمارا جو فائنل ٹائم کا سلیبس تھا، وہ ہم لوگوں نے کمپلیٹ کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے. باقی آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے جو ہے وہ تیاری کرنی ہے، اسیسمنٹس وغیرہ، پاسٹ فائلز وغیرہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے زیادہ دیکھیں، ایم سی کیوز وہاں سے زیادہ کریں، کیونکہ ٹینشن بس اور کوئی نہیں ہے. زیادہ تر جو ہے وہ پرسنٹیجز کی اور جو نمبرز والے جو اسٹیٹس تھے ان کے ایم سی کیوز کی ٹینشن ہے، لیکن وہ بھی اتنی زیادہ ٹینشن آپ لوگ مت لیجیے، کیونکہ اس میں سے زیادہ کتنے ایم سی کیوز آئیں گے، 6-7 ہی آئیں گے نا. وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کی پاس فائلز میں سے اور آپ لوگوں کے ایل ایم ایس کی اسیسمنٹس میں سے جو ہے وہ کور ہو جائیں گے. باقی آپ لوگ اپنے زیادہ سے زیادہ کنسیپٹس کو کلیئر کر کے چاہیے گا وہاں پہ، تاکہ آپ لوگ خود بھی لکھ سکیں. ہائنڈ پہ ریلائی مت کیا کریں، آپ لوگ جسٹ کنسیپٹ جو ہے وہ پورا جو ہے اچھے طریقے سے آپ لوگ سمجھا کریں. باقی اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے. تھینک یو سو مچ. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. چینل کو لائک اور سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ اور لوگوں کی بھی مدد ہو سکے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایس او سی کے 404 لیکچر کے بارے میں جو ہے وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں. آپ لوگ پلیز دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں، ان لوگوں کو بھی بتائیں کہ ایسے لیکچرز ہیں یوٹیوب پہ، شیئر کیجیے آگے، تاکہ ان لوگوں کی بھی آپ لوگ بھی ہیلپ کر سکیں، آپ لوگ بھی دعائیں لے سکیں. تھینک یو سو مچ. اپنا خیال رکھیے گا، اینڈ اللہ حافظ، اینڈ بیسٹ آف لک فار یور ایگزام.